الحمدللہ علیہ وسلاۃ علیہ اما بعد۔ اللہ کریم کا شکر ہے کروڑوں بار کہ آج 10 رمضان المبارک میں ہمیں توفیق بخشی ہے اس نے کہ ہم اس کا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کریں۔ اللہ اس عمل کو ہم سے قبول فرمائیں اور ان میں ساری خیریں ساری برکتیں عطا فرمائیں۔ آج کا دن بڑا خاص دن ہے کیونکہ ہمارا پہلا اشراز ختم ہو چکا ہے۔ آج آخری دن ہے۔ اللہ کریم اس پہ ہم پہ خاص رحمت فضل کرم کریں۔ کل سے دوسرا اشرا شروع ہوگا اور ہمارا ایک خاص عمل ہے جو ہم نے ہر اشرے کے شروع میں کرنا ہے، یعنی آج رات 10ویں روزے کی افطاری کے بعد ہم نے رات کو 313 بار سورۃ کوثر بما تسمیہ انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ ہر اشرے کے شروع میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو آج کیونکہ نیا اشرا شروع ہو رہا ہے، 10 دن گزر گئے ہیں رمضان کے، تو آج رات کا ہمارا خاص عمل ہے اول آخر طاق درود شریف کے ساتھ اور بما تسمیہ 313 بار 313 ہم سورۃ کوثر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور کیونکہ یہ اللہ والوں کے دیے ہوئے اعمال ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں بڑا بننا ہے تو ہمیں بڑوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ جیسے ایک بچہ ہے، بڑے کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے تو وہ بڑے کی سپیڈ سے چلتا ہے۔ جب بڑا اس کی انگلی چھوڑ دیتا ہے تو بچہ پھر اپنی سپیڈ سے سلو چلتا ہے۔ تو اس لیے اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دیتے ہیں تاکہ ہم انہی کی سپیڈ سے انشاءاللہ چلیں اور اپنے ذکر میں، تسبیحات میں، اعمال میں برکت ڈالیں۔ اور اللہ کریم کا شکر ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اللہ کی رحمت سے تسبیح اور مصلی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کا ہمارا انشاءاللہ یہ عمل ہے۔ تو روحانی ٹپ میں آج یہ ہے کہ اگر جیسے ہم اذان ہوتی ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کی بہت فضیلت ہے، بخشش کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اذان کے جواب میں جب ہم ہوقلہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس کے بارے میں ہے کہ جو شخص ہر اذان سنتے وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ان دونوں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس کو 3 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس عمل سے 3 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی نعمت کیا ملے گی اسے کہ اللہ کریم اس کی نسلوں سے نماز اور سجدے نہیں چھینیں گے۔ دوسری نعمت اللہ کریم آخری وقت میں اسے شیطان کی گمراہی سے بچائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہی ہے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ موت کا جو آخری لمحہ ہے وہ ایمان چھن جانے کے خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے الا ما رحم ربی، جب سوائے اس کے جس پہ اللہ اس وقت رحم کریں گے، ورنہ کوئی شیطان کے غلبے سے نہیں بچ سکتا۔ تو اذان کے جواب میں جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہیں گے تو ایک یہ نعمت بھی ملے گی کہ آخری وقت میں شیطان کے گمراہ کرنے سے اللہ کریم مومن کا بچاؤ کر دیں گے، اور اللہ کریم اسے اور اس کی نسلوں کو تیسرا انعام یہ ملے گا کبھی اس کے نفس کے حوالے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اذان کے جواب میں جب بھی آپ ہوقلہ پڑھیں تو بڑی توجہ اور دھیان سے کیونکہ آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور آج ہم ذکر انشاءاللہ ہم استغفار کو اپنا ذکر بنائیں گے۔ کوئی سا آپ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کوئی سا بھی استغفار۔ اور ایک میں آپ کو بڑا اسپیشل قسم کا عمل استغفار کا بتاتی ہوں، ہم نے پلس سے بھی اس کو ڈالا تھا، اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ استغفار پڑھ کے جیسے آپ نے پڑھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اس کے بعد آپ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی یہ جو صبح شام آپ کلمات پڑھتے ہیں نا، یہ آپ استغفار کے ساتھ، کیونکہ جب ہم توبہ مانگ لیتے ہیں
پھر ہم اللہ کی بہترین تسبیح کرتے ہیں تو اس پہ اللہ کریم کی بہت شفقت متوجہ ہوتی ہے. تو آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ کے یہ تسبیح ست کر لیا کریں، اور انشاءاللہ 3 دفعہ صبح شام بھی اگر آپ یہ کر لیں، اس کو عادت بنا لیں، تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ کی رحمت سے. اور جسمانی ٹپ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ بارشیں آج کل ہو رہی ہیں، بارش کے پانی کو پریزرو کریں، اسے چھان کے اپنے پاس رکھیں، اس میں تھوڑا سا آب زمزم کا پانی ملا لیا کریں، اور پھر اس پانی پہ اگر ویسے بھی آپ وہ پانی استعمال کر سکتی ہیں کھانے پینے میں، لیکن اس پانی پہ اگر کوئی آپ خاص عمل کر لیں تو اس کی تاثیر بہت بڑھ جائے گی ہر لا علاج بیماری کے لیے، چاہے وہ روح کا روگ ہے چاہے وہ جسم کا روگ ہے. تو عمل کیا کرنا ہے بارش کے پانی میں؟ آپ نے سورۃ فاتحہ 70 ٹائم پڑھنی ہے، چاروں کل 70 ٹائم ایچ. آپ نے آیت الکرسی اس پہ 70 دفعہ پڑھنی ہے، 70 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 70 دفعہ آیت کریمہ پڑھنا ہے. کچھ لوگ مل کے بیٹھ کے لیکن ایک ہی نشست میں اس کے اوپر پڑھیں اور دم کر لیں، اور وہ پانی اس میں اور پانی ایڈ کرتے رہیں، اس میں بارش کا اور پانی ایڈ کریں، اس میں آب زمزم تھوڑا سا ملا لیں. تو انشاءاللہ یہ پانی بہترین شفاؤں کا منبع ہے، جسمانی اور روحانی شفاؤں کا منبع ہے انشاءاللہ. اور اس کو آپ اپنے استعمال میں رکھیں، اللہ کریم انشاءاللہ اس کی خیریں برکتیں آپ کو آپ کی نسلوں کو عطا فرمائیں گے. 2 کوشچن آئے تھے تو اس کا آنسر دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. ایک سوال یہ آیا تھا کہ دانتوں کے بہت زیادہ امراض، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈینٹسٹ ہے وہ بہت مہنگے ہیں. اگر دانتوں کے مسائل ہیں اور آپ کی کوئی کوریج نہیں ہے، انشورنس نہیں ہے، تو پھر مسائل ہیں. تو دانتوں کے لیے سب سے پہلی چیز، دانتوں کے مسائل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا، بلکہ یہاں تک مسواک کرنا کہ جیسے دانت گھسا لے گا بندہ اپنے، یعنی کثرت سے مسواک کرنا. یہ دانتوں کے امراض سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا جو ایک جسمانی ٹپ ہے وہ کیا ہے کہ آپ رات کو جب برش کریں اس کے بعد مسواک کریں، پھر آپ اپنی شہادت کی انگلی پہ آلیو آئل لگا کے اپنے دانتوں پہ مل کے، مسوڑوں پہ مل کے سو جائیں. مسوڑے مضبوط ہوں گے، پائریا، آپ کی فلنگز کے جو مسئلے ہیں، بریجنگ، روٹ کینال، ان سے اللہ پاک نجات دیں گے. اور ہمارے پاس سورۃ کافرون کے عمل والا تیل ہے، جس پہ 1001 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھ کے ہم رکھ لیتے ہیں تو وہ اس کے لیے نور اللہ نور ہے. اگر جیسے اب جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں، یہاں پہ تو ہم ایک دوسرے کو اور اپنی کلاسز میں اس کو تقسیم کرتے ہیں تیل کو، سب اپنے گھروں میں اس پہ تجدید کے لیے اور کافرون بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو دوسرے ملکوں میں ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آلیو آئل کو رات کو جب اپنے دانتوں کو برش کر کے آپ مسواک کریں، پھر اس کے بعد آپ اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے دانتوں پہ آلیو آئل لگائیں اور سو جائیں. انشاءاللہ مسوڑے بھی مضبوط ہوں گے. اور امیوں دادیوں سے لونگ کا استعمال تو مسوڑوں کے لیے خاص ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ڈرا بیک ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت گرم ہوتا ہے، اور رات کو اگر آپ منہ میں لونگ رکھ کے سو جاتے ہو تو اس سے بعض اوقات منہ کے اندر دانے بن جاتے ہیں نا. تو مسواک اور کافرون کے تیل کے ساتھ یہ بالکل بھی شکایت نہیں ہے. اور اس کا جو روحانی ٹپ ہے دانتوں کے امراض کے لیے وہ کیا ہے کہ آپ نے جب عشاء کے وتر پڑھنے ہیں، 3 وتر جب آپ پڑھتے ہیں تو اگر آپ اس کی پہلی رکعت میں سورۃ نصر، دوسری رکعت میں سورۃ لحد، اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص، یعنی تینوں صورتیں یہ ایک ساتھ ہیں، نصر، لحد اور اخلاص، آپ انہیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ دانتوں کے مسائل کبھی نہیں ہوں گے. میرا اپنا آزمودہ ہے، سال سے ارلی 80s سے یہ میں لوگوں کو بتا رہی ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین اس کا بہت فیڈ بیک ہے، اور یہ بہت سے روگوں سے بچاتا ہے. آپ اس کو اپنے عادت بنائیں، کثرت سے اسی طرح وتر کو پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کے دانتوں کے مسائل نہیں ہوں گے. دوسرا ہماری ایک بہت پیاری بہن کا یہ کوشچن آیا ہے اعتکاف کے بارے میں، اور کیونکہ اعتکاف کے قریب تو انشاءاللہ
اس پہ ہمارا فل لیکچر ہو گئی اللہ کی رحمت سے، لیکن بہتر ہے، دیٹس اے گڈ آئیڈیا کہ ابھی جن لوگوں نے اعتکاف کرنا ہے اسپیشلی خواتین نے، تو ان کو مینٹلی بھی پریپیئرڈ ہونا ہوتا ہے، گھر والوں کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے، فوڈ پریپیئر کرنی ہوتی ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ مردوں کی طرح تو نہیں ہے کہ اپنا بستر اٹھایا اور مسجد چلے جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ خواتین نے تو پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑی سی بھی ایک لمحے کے لیے سین سے آف ہو جائیں تو پورا گھر ہل جل جاتا ہے، وہ افطاریاں، وہ پکوڑے، وہ سموسے، وہ چاٹیں سب چلی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اعتکاف کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھا ہے پہلے سے 10 دن پہلے سے آپ نے یہ کوشچن پوچھ لیا، باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ اعتکاف کیونکہ نفلی بھی ہوتا ہے اور سنت اعتکاف بھی ہے۔ نفلی اعتکاف وہ ہے جو ہم آج کل ہر رمضان، ہر تراویح میں، ہر نماز میں، ہر ذکر میں، ہر لیکچر کے ٹائم پہ سن رہے ہیں، ہم بیٹھے، ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی، وہ نفلی اعتکاف ہے۔ آپ 1 دن کا، 2 دن کا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، 15 منٹ کا آپ نفلی اعتکاف کی نیت کریں اور آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ اب جو مسنون اعتکاف ہے، سنت اعتکاف ہے، وہ 10 دن کا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کثرت سے کیا اور بعد میں آپ کے ازواج مطہرات بھی ان کو کرتی رہیں۔ تو وہ اعتکاف کیا ہے کہ آپ نے 20ویں روزے کی عصر کے بعد، ٹھیک ہے، افطاری سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایک کمرے میں مقید کریں گی، اور اس سے مقید سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہیں سوائے شرعی حاجت کے وہاں سے نہیں نکلیں گی اور اپنی سحری افطاری اسی جگہ پہ کریں گی، ٹھیک ہے، اور اپنی نمازیں بھی اسی جگہ پہ پڑھیں گی۔ اب کوشچن یہ آیا تھا کہ ایک خاتون اگر گھر پہ سپوزنگ اکیلی ہیں یا ایک آدھ بچہ ہے جو جاب کرتا ہے، تو اب وہ ان کی کتنی یعنی موبلٹی ہو سکتی ہے، کیا وہ کر سکتی ہیں اپنے سنت اعتکاف کے دوران، یا نفلی اور سنت اعتکاف میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کوئی ڈفرینس ہے کہ اس میں زیادہ لینیئر سچویشن ہے۔ تو لینیئر سچویشن اتنی ہے کہ جیسے آپ گھر کی واحد کفیل ہیں، آپ نے سحری افطاری بنانی ہے، آپ کے گھر میں ایڈلٹس ہیں، بچے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری زندگی اعتکاف نہیں کر سکتی، آپ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ آپ سحری افطاری جلدی سے ہاف کوکڈ پہلے سے چیزیں رکھیں اور آپ افطاری سحری بنا سکتی ہیں، خود لے کے اپنے روم میں آ جائیں اور باقی آپ ٹیبل پہ رکھ دیں، بعد میں آپ کے بچے کھا لیں گے، اور گھر والوں کے ساتھ ایسا کوآرڈینیٹ کر لیں کہ پتہ ہو کہ بھئی افطاری کے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے وہ کچن میں نہ آئیں، آپ وہاں پہ فوراً ان کے لیے بنا کے افطاری رکھ دیں، کیونکہ آپ کا اعتکاف سنت ہے اور گھر والوں کو روزہ رکھانا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کی کفیل ہے نان نفقہ کی، ٹھیک ہے، آپ ان کے سحری افطاری نہیں کراتی تو فرض روزے سے جاتے ہیں، تو آپ نے جو عمل کر رہی ہیں وہ سنت ہے، تو لہٰذا اس کی پریفرنس میں آپ گھر والوں کو اگر مجبوری ہے، ان کو اور کوئی سلسلہ نہیں ہے، جیسے بچہ ہے گھر میں، اس کو ذرا کوکنگ تو نہیں آتی، تو ماں اپنی افطاری بھی جلدی سے بنا کے زیادہ وقت ادھر ادھر دوسرے، اور اسی دوران آپ ذکر کرتی رہیں۔ یعنی منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ خواتین فائدہ یہ اٹھائیں گی کہ چلو گھوم لیں گھر میں، کلازن صاف کر لیں، یہ کر لیں، تو یہ نہیں کرنا۔ ہاں، آپ جو بیسک ضروری کام ہے جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، جو شرعی مجبوریاں ہیں وہ آپ کریں، اور باقی پھر اپنے روم میں آپ بیٹھیں، اور جب وہ آپ کام کر بھی رہے ہیں تو اس میں ذکر سے اپنی زبان کو تار رکھیں، یا اس وقت آپ کوئی درس سن لیں یا ذکر کریں، وہ آپ پہ ہے، لیکن آپ نے اس جہاں پہ آپ نے اعتکاف کرنا ہے، آپ نے اپنی نماز وہاں پڑھنی ہے، اپنی سحری افطاری وہاں کرنی ہے۔ اور اگر آپ کوئی دین کا کام کر رہی ہیں، آپ قرآن پڑھاتی ہیں بچوں کو، آپ سیرہ پڑھاتی ہیں، تو آپ وہ عمل وہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کریں نفل اعتکاف، 3 دن کا کریں، آپ 1 دن کا کر سکتی ہیں، آخری 3 دن کا کر سکتی ہیں، 21، 22، 23 کا کر سکتی ہیں۔ اعتکاف، نفلی اعتکاف تو اب کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کا کر سکتی ہیں، ویکینڈز پہ کر سکتی ہیں، لیکن سنت اعتکاف جو ہے وہ 20ویں روزے سے چاند نظر آنے تک ہے، اور موبلٹی آپ کی شرعی مجبوریوں سے۔ یہ پوچھا گیا کہ واش روم یعنی اٹیچ نہیں ہے، دوسرے روم کے ساتھ ہے، تو اس کا استعمال کیسے کریں؟ دیکھیں، یہ واش روم اٹیچ تو اب آئے ہیں نا، آپ پوری ہماری جو ہسٹری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے لے کر آج تک، ہمارے دادا پردادا تک، وہ کیا ہے کہ کھیتوں میں جایا جاتا تھا۔ اگر مسجد کے معتکف بھی ہیں، گھر کی معتکف بھی ہیں،
تو وہ باہر رفع حاجت کے لیے جاتی ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہمارے ہاں اجمیوں کی طرح بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، یعنی برا سمجھا جاتا تھا عرب میں گھر کے اندر بیت الخلاء کو. تو آپ بالکل اگر آپ کا اٹیچ بات نہیں ہے، دوسرے روم کے ساتھ ہے، تو یو کین گو اینڈ یوز اٹ، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو آپ کی بالکل شرعی مجبوری ہے. آپ واش روم استعمال کر سکتی ہیں، کوئکلی کوکنگ کر سکتی ہیں، آپ ذکر اذکار کرتے ہوئے جو آپ کے ضروری کام ہیں گھر کے اندر آپ وہ کر سکتی ہیں. اور باقی آپ نے اپنا جو قرآن پڑھنا ہے، اپنی نمازیں پڑھنی ہیں، اپنی سحری افطاری کرنی ہے، وہ اپنے روم میں اعتکاف کی جگہ پہ کرنی ہے. اور اعتکاف جو ہے یہ آپ کی عورت کے لیے جو اعتکاف ہے وہ اس کی گھر جو ہے جہاں اس نے ایریا اپنا مقرر کیا ہے وہ مسجد بیت کہلاتی ہے نا، اس کے گھر کے اندر کی مسجد. تو وہ جو آپ کا ایریا ہے جہاں آپ نے کنسیڈر کیا ہوا ہے کہ میں اس روم میں اعتکاف کر رہی ہوں، تو وہاں آپ نے عبادات اور کثرت سے ٹائم گزارنا ہے. باقی آپ شرعی مجبوریوں کے تحت گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، آپ کام کر رہی ہیں تو یو کین گو ہیڈ، کہ اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے کہ آپ نے سحری بنانی ہے تو کھانی ہے نا. یہاں کوئی نوکر چاکر کا تو وہ بندوبست ہے نہیں ہے، خود ہی کرنا ہے، تو آپ کوئکلی اس کو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہمارا کچن کا ٹپ رہ گیا ہے. کچن ٹپ میں یہ ہے کہ ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہیں کھانے پکانے میں تو ہمیں ہیلپ کے لیے ٹوٹکے بتا رہی ہیں، تو اب کچن کی کلیننگ کے بارے میں کچھ بتائیں. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کے پاس ڈی گریسر سب کچھ ہیں، لیکن ایک چیز جس کو آپ جیسے آپ باقی کاؤنٹر صاف کر لیتی ہیں، اسٹوو سب کچھ، فریج، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کی جو رینج ہوڈ ہے اس کو آپ صاف نہیں کرتی. وہاں پہ آپ کی چکنائیاں جب آپ ایگزاسٹ چلاتی ہیں تو اس کے جو فین ہیں وہ سارے چکنائی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم آپ نیچے کوکنگ کر رہی ہیں نا، اس کی اسٹیم اوپر جاتی ہے تو وہ جو پرانی میل ہے نا اس کے ایگزاسٹ فین کے ساتھ وہ میلٹ ہو کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ قطرہ آپ کے کھانے میں گر جاتا ہے جو انتہائی ڈینجرس ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایگزاسٹ فین کو اس رینج ہوڈ میں آپ نے کلیننگ کیسے کرنی ہے کہ آپ اپنا کوئی یوزڈ جو خالی باٹل ہے نا اسپرے، وہ آپ لے لیں، اسپرے والی باٹل، اس میں تیز گرم پانی ڈالیں، اچھا تیز، اور اس کے اندر پھر آپ نے جو بھی لیکوڈ ڈالنا ہے کلیننگ کا، آپ نے اس کے اندر جو بھی ڈی گریسر ہے وہ ڈالیں، اور اس کے بعد ایگزاسٹ چلائیں دونوں، اور پھر اس کے اوپر سپرے کریں، چلتے ایگزاسٹ کے اوپر سپرے کریں. آپ بالکل نہیں ڈریں، کوئی کرنٹ نہیں اس میں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، یہ بالکل آزمودہ مجرب ہے. اور آپ اس پہ تیز گرم پانی کا سپرے کریں گی جس کے اندر آپ نے ڈی گریسر ڈالا ہوا ہے، ایگزاسٹ چل رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر سپرے کر رہی ہیں، تو وہ سارا اس کے فینس کے ساتھ اندر جتنی چکنائی ہے وہ ساری آپ کے اسٹوو کے اوپر گرے گی، میلٹ ہوگی. اور جب آپ اچھی طرح سپرے کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اس کے بعد ایگزاسٹ کو بند کریں، اور پھر آپ پیپر ٹاول وغیرہ سے لے کے جو بھی آپ کا ہے اس سے آپ اوپر صاف کر لیں، وہ آلریڈی میلٹ ہو کے گر چکی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اپنے رینج ہوڈ کو کلین کر سکتی ہیں تاکہ آپ ہائیجینک اپنی فیملی کو اسٹف کھلائیں اور وہ صحت مند رہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. تو ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب سے ہمارا یہ شخصیات کا چیپٹر شروع ہوا ہے تو ہم لیڈیز کو ہی پڑھا رہے ہیں. ہمارے بھائی بھی ہیں ہمارے گروپ میں، تو انہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ دانستہ ہم نے لیڈیز کو فیور نہیں دی، اصل میں یہ لیڈیز، یہ خواتین جس ہستی سے جڑی ہوئی ہیں وہ مرد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیوکلس وہی ہیں، مرد ہی ہیں. یہ خواتین اس نیوکلس کے ارد گرد گھومنے والے پروٹان ہیں، لہٰذا اس میں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو آج آپ لوگوں کی تشفی کے لیے میں نے حضرت بلال حبشی کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے غلاموں میں سے بہترین، آپ کے قریب ترین غلام ہیں. حضرت بلال حبشی کے والد کا نام رباح، را با الف اور ہا، رباح، کیونکہ اسی وجہ سے آپ کو حضرت بلال بن رباح حبشی کہتے ہیں. حبشی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کی والدہ کا نام جمامتہ، جیم میم الف میم تا ہا. اور آپ کے ایک بھائی کا نام تاریخ میں ملتا ہے جن کا نام خالد ہے، اور بہن کا، اور بھی بہن بھائی تھے لیکن جو
ہسٹورین نے ایک جن کا تذکرہ کیا ہے، بہن کا نام افیرہ، اور آپ حبشہ سے بلانگ کرتے تھے، اور آپ کا ٹائٹل موزن رسول ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یعنی جو لقب دیا ہے وہ سید الموزنین، یعنی موزنوں کے سردار کا لقب دیا ہے، خطاب دیا ہے۔ تو آپ جو ہیں امیہ بن خلف کے غلام تھے، مکہ کا قریش کا سردار۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ پہ ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تمہیں ترس نہیں آتا؟ اتنا ظلم کرتے ہو، جب خود مار مار کے تھک جاتے ہو تو پھر ابو جہل کا نمبر آ جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے تو پھر دوسرا پکڑ لیتا ہے، عتبہ بن محیط پکڑ لیتا ہے، وہ تھک جاتا ہے تو پھر بچوں کو کہتے ہو رسی ڈالو گلے میں اور گھسیٹو مکہ کی گلیوں میں، پہاڑوں پہ، نالیوں میں، اور پھر تپتی ریت پہ لٹا دیتے ہو، پھر سینے پہ پتھر رکھ دیتے ہو، اور پھر پوچھتے ہو تمہارا خدا کون ہے، تمہیں ترس نہیں آتا؟ تو اس نے کہا اگر آپ کو اتنا ہے تو آپ اس کو آزاد کرا لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں میں آزاد کرا لوں گا، میرے پاس ایک کالا اس سے مضبوط غلام ہے، اگر تم اس کے ساتھ سواپ کر لو، سوئچ کر لو۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے منظور ہے۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے دوسرے اور 6 غلاموں کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزاد کرایا تھا امیہ بن خلف سے۔ آپ اس وقت تھے، آپ ایک مکی عورت کے غلام، لیکن دوسرے لوگ ظلم کرنے کے لیے آپ کو لے لیتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی جو ہیں انہوں نے بدر کے میدان میں اسی امیہ بن خلف کو اللہ کے حکم سے قتل کیا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہجرت کی تھی تو آپ بھی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ ملے تھے، تو ابھی شروع کے دن تھے۔ تو حضرت بلال حبشی کو تیز بخار ہوا مکہ میں، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بخار ہوا، کیونکہ مکہ کی فضا تھوڑی بخار والی تھی آپ کے آمد سے پہلے۔ تو پھر حضرت بی عائشہ صدیقہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال حبشی اور حضرت ابوبکر صدیق کے بخار کا تذکرہ کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ اس کے ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اللہ کریم مدینہ کے پھلوں میں برکت دے، اللہ کریم اس کے ماد اور سا میں برکت دے، اللہ کریم اس کے بخار کو جوفا کی طرف رخصت کر دے، اس کے بخار کو یہاں سے نکال دے۔ مدینہ کا بخار مشہور تھا، تو اس کے بعد یہاں کی فضا اللہ کی رحمت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بہترین فضا ہو گئی۔ اور جب مواخات مدینہ ہوا، کہ مواخات مدینہ کا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا، کیونکہ جو مہاجرین مکہ سے ہیں تو لٹے پھوٹے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، تو انصاری بھائیوں نے ان کے ساتھ اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنا مال و دولت سب شیئر کیا، لیکن مہاجرین نے ان سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ یہ کہا کہ آپ ہمیں کسی اور اوزار دے دو اور ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، ہم تجارت کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی اسلام کا اصول بھی ہے۔ تو اس وقت حضرت بلال حبشی کو حضرت عبیدہ بن الحارث کا بھائی بنایا گیا۔ اور جب اذان کا حکم ہوا تو اس بارے میں بھی ہے کہ نماز فرض ہوئی تو اب مشورہ یہ ہوا کہ کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی اب نماز کا ٹائم ہے، کیسے اعلان کیا جائے۔ تو اس وقت مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے، کسی نے کہا کہ نکارہ بجایا جائے، ڈھول ٹائپ، کسی نے کہا کہ کسی پہاڑی پہ آگ روشن کی جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے بتایا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تذکرہ کیا، مشورہ لے رہے تھے، تو حضرت عبید اللہ بن زید خزرجی ایک صحابی تھے، تو وہ یہ بات سن رہے تھے۔ اب وہ گھر گئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ کھانا کھا لیں، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متاسف دیکھا ہے، پریشان دیکھا ہے، کہ پتہ چلے کہ اذان کا کیسے نماز کا اعلان کیا جائے۔ تو رات کو وہ سوئے تو انہیں خواب میں اللہ کریم نے اذان اور اقامت کے الفاظ
سنائے تو اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اپنا خواب سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبید اللہ بن زید خزرجی سے کہا کہ آپ یہ الفاظ حضرت بلال حبشی کو یاد کرا دو کہ ان کی آواز اونچی ہے تو وہ مسجد نبوی میں نماز کے وقت وہ الفاظ دہرایا کریں۔ تو جب پہلی دفعہ حضرت بلال حبشی نے اذان کے الفاظ دہرائے تو عبداللہ بن زید خزرجی ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور حضرت عمر فاروق نے یہ آواز اپنے گھر میں سنی تو وہ مسجد میں آئے اور آ کے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے اور یہی الفاظ دیکھے ہیں۔ تو حضرت جو بلال حبشی ہیں وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر غزوے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیمہ لگایا جاتا تھا جس میں آپ جنگ کا جائزہ میدان جنگ کا لیتے اور ہدایات جاری کرتے تھے، حضرت بلال حبشی اس خیمے کے گرد چکر لگاتے، محافظت کے لیے پہرا دیتے اور احکامات آگے پہنچاتے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں، یعنی حضرت بلال حبشی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کعبہ میں موجودگی ہے اور آپ نے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہر لمحہ بدر سے لے کر ہر میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کی فضیلت اور فضائل اتنے کتب میں آئے ہیں اور ان کے صبر کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ اتنے زیادہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پہ ظلم ہوئے اور انہوں نے کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں کیا اور زبان سے آحد ہی کا کوئی کوڑا، کوئی پتھر، کوئی گرمی، کوئی کوئلہ، کوئی شدت ان سے خدا کی وعدہ نیت سے ان کو پھیر نہیں سکی، یعنی ان صبر کی ماشاء اللہ سے ایک بہترین مثال ہے حضرت بلال حبشی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس وقت آپ بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ آخر آپ مدینہ سے جانے لگے، حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں بہت روکا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نہیں روکیں، صحابہ اکرام نے روکا، انہوں نے کہا نہیں، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا کہ ان گلیوں میں مسجد نبوی میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت بلال حبشی 24/7 آپ کے ساتھ رہے، آپ کے گھر کے منتظم تھے، آپ کے مالی اخراجات کا حساب رکھتے تھے، آپ کے اصحاب صفحہ میں شامل تھے، یعنی لمحہ جو ہوتا ہے نا کہ جیسے فیملی مینجمنٹ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہاں تک ساتھ تھے کہ آپ جب گئے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کریم نے آپ کو معراج کرائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو واپسی پہ آپ نے پوچھا کہ بلال آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ میں نے آپ کے جوتوں کی آواز عرش پہ سنی ہے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے، ہاں جب بھی میرا وضو جاتا ہے تو میں تازہ وضو کر لیتا ہوں، اور اگر نماز کا وقت ہو مفہوم ہے کہ میں نماز ادا کر لیتا ہوں، گویا تحیت الوضو، جب وضو کرتے تو 2 نفل پڑھ لیتے تھے، اور اس سے اللہ پاک نے ان کو وہ فضیلت دی کہ ان کی آواز آہٹ عرش پہ سنی جاتی تھی۔ تو یعنی اتنی فضیلت اور مناقت والے صحابی ہیں، لیکن آپ کے وصال کے بعد مدینہ میں رہنا گوارا نہ کیا اور شام کی طرف چلے گئے، اور آخری وقت تک وہ شام میں دمشق میں ہی رہے، اور وہاں پہ ہی انہوں نے پھر شادی کی۔ جب آپ ایک دفعہ آپ کو بڑے اصرار کے ساتھ مدینہ بلوایا گیا تھا اور پھر آپ سے فرمائش کی گئی کہ آپ مسجد نبوی میں اذان دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں پہلے اذان دیتا تھا، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، آپ مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے۔ اب میں جب یہ کہوں گا آپ نظر نہیں آئیں گے تو میری برداشت
میری برداشت سے باہر ہے، میں اذان نہیں دے سکتا. تو صحابہ کرام نے بہت اصرار کیا، آخر سب نے سوچا کہ اسنین کریمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ وہ فرمائش کریں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی کہ آپ ہمیں اذان سنا دیں ہمارے نانا جان کے زمانے میں جس طرح آپ اذان دیتے تھے. تو حضرت بلال حبشی نے جب اذان دینی شروع کی تو مکہ کی گلیوں میں لوگ نکل آئے تھے باہر. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا تھا اور دھاڑے مار کے رو رہے تھے. تو حضرت بلال حبشی نے پھر مدینہ میں قیام نہیں کیا، پھر دمشق میں ہی آخری وقت تک رہے اور 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے اور دمشق میں ہی آپ کی قبر مبارک بھی ہے. اور اللہ کریم نے ان کی ساری قربانیوں کو، ساری کوششوں کو اس طرح قبول کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت انہیں دی. ہر میدان جنگ میں، حضر میں، سفر میں، خانگی امور میں سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ کریم آج حضرت بلال حبشی کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں بھی پوری امت کو صبر اور شکر اور استقامت عطا فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عطا فرمائیں اور اس تذکرے سے ہمیں تحیۃ الوضو کا عادی بنائیں. ہر ہستی سے ہم نور لیں، جتنی ہم ہستیوں کو پڑھ رہے ہیں ان سے ہم اپنی ذات کے اندر کچھ نور رکھیں، کچھ نور لیں اور تاکہ قیامت کے دن جب سامنا ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ کریم یہ جو ہم نے سیکھا، یہ جو ہم نے پڑھا، ہم نے اس کو عمل کیسے کیا. کیونکہ یہ تھیوری نہیں ہے، ہمارا مذہب سر تپا پریکٹس ہے. اس میں تھیوری یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی کام نہیں ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے. آپ نے جو سننا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. تو آج حضرت بلال حبشی کی ہستی میں سے ہم صبر لیتے ہیں، جو ٹالرنس ہم سے نکل گئی ہے ایز اے قوم بھی، ایز اے امت بھی. بدقسمتی سے گھروں کے اندر بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں عدم برداشت ہے. برداشت کی اشد ضرورت ہے. تو اللہ کریم ہمیں بلالی برداشت عطا فرمائیں انشاءاللہ اور تحیۃ الوضو کا عادی بنائیں تاکہ ہماری آہٹیں بھی بلندیوں پہ انشاءاللہ سنی جائیں اور ہماری عبادتوں کو بھی نورانیت اور روحانیت انشاءاللہ ملے. آج کے اس بیٹھنے کو پڑھنے، سننے، بولنے کو اللہ کریم اپنی خاص رحمت سے مقبولیت بخشیں اور اس پورے عمل میں کوئی حد ادب، دانستہ، نادانستہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ کریم پوری امت پہ رحم فرمائیں، پوری امت کو معاف فرمائیں، پوری امت سے درگزر فرمائیں، پوری امت کی غلطیوں کو اللہ کریم نظر انداز فرمائیں، پوری امت سے محبت فرمائیں. اللہ کریم ہمارے قول و فعل کے تضاد کو ختم فرما دیں. اللہ کریم ہمارے دل کو پاک، صاف اور منور فرما دیں. اللہ کریم ہمارے گروپس میں برکت ڈالیں. اللہ کریم سے جڑے ہر شخص کی دعا کو قبول فرمائیں. ہر امت کے جن و انس کو اللہ کریم خیریں، برکتیں، آسانیاں، فضل اور کرم عطا فرمائیں. اللہ کریم بے اولادیوں کو ختم فرمائیں. اللہ کریم نسلوں میں بہترین کپل بنائیں. اللہ کریم نیک اور صالح دوستوں اور ساتھیوں سے ملنا اور بیٹھنا نصیب فرمائیں. اللہ کریم ہمیں، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت کے جن و انس کو، ہمارے گروپس کو، ہماری کلاسز کو اللہ کریم اپنے خاص خزانے میں سے اللہ کریم بخشش، رحمت، انعامات عطا فرمائیں. اللہ کریم دین کے نہ بھولنے والے علم عطا فرمائیں. اللہ کریم طاہر طیب وافر رزق عطا فرمائیں. اللہ کریم جسمانی روحانی رزق، جسمانی روحانی عافیتیں عطا فرمائیں. اللہ سونے علتوں، قلتوں اور ذلتوں سے بچا کے رکھنا، مرتبے، عزتیں، شان عطا فرمانا اور عاجز رکھنا. اللہ کریم کسی بری گھڑی سے بچانا، برے لمحے سے بچانا، نفس کے تسلط سے بچا لینا، شیطان کے بہلاوے سے بچا لینا. اللہ کریم قرآن جیسی عظیم کتاب کے ساتھ ہم سب کو جوڑنا. اللہ کریم سنت اور حدیثوں کو اپنی پریکٹس میں لانے کی توفیق عطا فرمانا.
اللہ سونے وہ ساری بلائیاں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم ہم سے درگزر فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، کلمے والی موت عطا فرمائیں، صالحین کی صحبتیں عطا فرمائیں، زمین کے نیچے زمین کے اوپر کشادہ گھر عطا فرمائیں، اپنی چھتیں عطا فرمائیں، اللہ سونے اپنی چھتیں عطا فرمائیں، ہمیں ہماری نسلوں کو پوری امت کو متقین کا امام بنائیں، ہمارے والدین پہ رحم فرمائیں، ہماری نسلوں پہ رحم فرمائیں، ہمارے بچوں بوڑھوں جوانوں پہ رحم فرمائیں، مردوں عورتوں پہ رحم فرمائیں، اللہ کریم نگاہوں کی پاکیزگی عطا فرمائیں، اللہ کریم زبان کی پاکیزگی عطا فرمائیں، قدموں کی پاکیزگی عطا فرمائیں، اللہ کریم ہمارے اذکار ایمان وقت میں برکت ڈال دیں، اللہ کریم جو مانگا وہ بھی دیں، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دیں، رکاوٹوں کو دور فرمائیں، بندشوں کو دور فرمائیں، اللہ کریم بندشوں کو دور فرمائیں، اللہ سنے جادو سے بچائیں، ٹونے سے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے بچا لینا، اللہ کریم اپنے گھر بار بار بلانا، مقبول تاثیر والے قدم عطا فرمانا، اللہ کریم امت کے لیے مانگنے، امت کے دکھ میں دکھی ہونے کا جذبہ عطا فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک، اللہم ورزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، آمین ثم آمین، یا ارحم الراحمین ارحمنا یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔